لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجہ. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا. اسلام کی دولت یہ سب سے بڑی دولت ہے. توحید کی دولت یہ سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کے اندر ہمارے پاس بینک بیلنس نہ ہو، اچھی تجارت اور اچھی گاڑی نہ ہو، اچھا مکان نہ ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایمان ہو. ایمان ہے تو آخرت میں آدمی کامیاب ہے. اسلام اور ایمان نہیں ہے تو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے وہ آدمی خوش نصیب نہیں ہے. خوش نصیب اور سعادت مند آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے. کیونکہ اسی اسلام اور ایمان کی وجہ سے آدمی کی آخرت سنورتی ہے، اخلاق سنورتا ہے، ایمان سنورتا ہے، معاملات درست ہوتے ہیں. ورنہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی سعادت بخشی ہے، توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ان کے سینوں میں توحید کی امانت ہے. ان مسلمانوں کی زندگی دیکھ لیجئے، توحید و سنت والے بھائیوں کی زندگی دیکھ لیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی دولت دی ہے. جب ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، توحید و سنت والے ہیں، اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، تو ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب صحیح چیز، صحیح دین، توحید و سنت کا علم جب ہمارے پاس ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو دوسروں تک تبلیغ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ اصل سرمایہ ہمارے پاس ہے، اصل خزانہ ہمارے پاس ہے. جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، توحید و سنت کی نعمت نہیں ہے، وہ کیا تبلیغ کریں گے؟ وہ کیا لوگوں کو سکھائیں گے؟ تو ہماری ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے. وہ ذمہ داری ہٹنا یہ سے کہ ہمارا اخلاق اور کریکٹر بھی اچھا ہو، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں، ہمارے عقائد جہاں درست ہو وہیں پر ہمارے اخلاق اور اعمال اور تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے. ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس توحید و نعمت کی دولت ہے، ہمارے سینوں میں توحید کی امانت ہے،
مگر ہم اس امانت کو صحیح طور سے ادا کرنے والے نہ بنے تو ظاہر زمین میں فساد ہوگا، زمین میں فساد ہوگا۔ اس فساد کو درست کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کی اہل الحدیث کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید و سنت کی دعوت کو ہر ناحیے سے حکمت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑ جائے وہاں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وقت کی قربانی کی یاد بات آئے وہاں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ توحید و سنت کی دعوت عام ہو یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہو، بدعتوں خرافات اور شرکیہ اعمال سے لوگوں کو بچانا ہو، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے سروں پر ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، تب اللہ تعالیٰ ہم کو کہا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے امت محمدیہ کے بارے میں، امت محمدیہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور اس رسول پر ایمان لانے والے ہیں، جن کے سینوں میں توحید و سنت کی امانت ہے، جن کے پاس توحید و سنت کا علم ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ سے تعبیر کیا ہے اور ان کے بارے میں کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تم کو نکالا گیا ہے، بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم بہترین باتوں کی طرف بلاتے ہو، خیر اور توحید کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ تو ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو ہم اس نعمت کو یوں ہی ضائع نہ کریں بلکہ اس کی حفاظت کریں اور دوسروں کو اس کو پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے بہت ہی مشہور آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ہم ہر صبح و شام دیکھتے ہیں۔ ہر آدمی جو اس دنیا کے اندر آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہماری مومن ہم مسلمانوں کی یا اہل اسلام کی مومنوں کی زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے۔ 60 سال 70 سال ہماری اور آپ کی عمر ہوتی ہے، اور آج کے اس ماحول میں کہ کیسی اموات ہو رہی ہیں، کیسے حادثات ہو رہے ہیں کہ کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا چھوٹا، کیا مرد، کیا عورت، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے، آخرت پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن، اسلام اور ایمان کے ارکان میں سے 6 جو رکن بتایا گیا ہے، اسلام کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن آخرت پر ایمان لانا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اسی سے پہلے ایک یہ لفظ ہے کہ وان تؤمن بالیوم الآخر والیوم الآخر، کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بھلی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ خیر اور شر جو تقدیر کا حصہ ہے اس پر ایمان رکھو کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن آخرت پر ایمان لانا ہے۔ ہماری زندگی جانوروں جیسی نہیں ہونی چاہیے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آزاد رہیں، دنیا کے اندر جو چاہے کھائیں، دنیا کے اندر جو چاہے پہنیں، دنیا کے اندر جیسے چاہے رہیں۔ یہ ہماری زندگی جانوروں کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی ایک اسلامی شریعت کی روشنی میں ہونی چاہیے، اصول اور ضابطے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے، جائز اور ناجائز کی تمیز ہونی چاہیے۔ ورنہ جو شخص حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا ہے، جائز اور ناجائز کی تفریق نہیں کرتا ہے، بالکل آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، کیا کہا جائے گا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ کہ ایک جانور ہے جو آزاد ہے، جدھر چاہتا ہے منہ مارتا ہے، جدھر چاہتا ہے کھیت میں کھانا شروع کر دیتا ہے، جو چاہے نقصان اور کھڑا کھوٹا سب کھاتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہی حال انسانوں کا ہے، ان کے پاس آنکھ تو ہے لیکن فرق نہیں کر پاتے کہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدے مند ہے۔ ان کے پاس شعور تو ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن فرق نہیں کرتے۔ تو ہم مسلمان ہیں،
ہم کو تمیز کرنی چاہیے، اس میں فرق کرنا چاہیے، کھڑے اور کھوٹے کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اگر یہ فرق نہیں ہے تو یاد رہے کہ انسان تو ہے، کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے، دماغ ہے، ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ اس چیز کی تمیز نہیں کر پا رہا ہے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے، ہماری آخرت کو بنانے والی کون سی چیز ہے اور کون سی چیز ہے جو ہم کو آخرت میں ناکام کرنے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ایسے آدمی کی زندگی جانور کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور، یہ عقل کی نعمت، یہ شعور کی نعمت، یہ احساس کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کیا ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس فکر کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ شب و روز کرنا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، ہم دنیا کے لیے نہ جیے، ہم دنیا کو اصل زندگی، دنیا کی زندگی کو اصل زندگی نہ سمجھیں۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہر شخص کو یہاں سے گزرنا ہے اور آخرت میں قدم رکھنا ہے۔ تو مرنے کے بعد ہماری سب سے پہلی جو زندگی ہوتی ہے یا جو سب سے پہلی منزل ہوتی ہے، اس کا تعلق قبر سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قبر سے ہے۔ یہ قبر، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہاں آدمی کو نجات مل جاتی ہے، یہاں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے آگے سارے مراحل اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، جب وہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جائے کرتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اس قدر روتے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں تو بے تحاشا کیوں روتے ہیں؟ اتنا روتے ہیں کہ داڑھی تر کیوں ہو جاتی ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا یاد رکھو یہ قبر، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی پہلی سیڑھی یہ قبر ہے۔ اگر یہاں پہ آدمی کو نجات مل جاتی ہے تو آنے والے جو مراحل ہیں، جو پلسرات ہے، میزان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ سارے مراحل آخرت کے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہاں جو یہاں پھنس گیا، ناکام ہو گیا، تو آنے والی جو زندگی ہے، آخرت کا جو آنے والا مرحلہ ہے، وہ اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو اس فکر کو پیدا کیا کہ عذاب قبر سے خوف کھائیں، عذاب قبر سے بچنے کی تدبیر اختیار کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ کیا عذاب قبر برحق ہے؟ سوال ہے ام المؤمنین کا، سوال یہ ہے کہ کیا عذاب قبر برحق ہے؟ کیا عذاب ہوتا ہے؟ قبر میں مردے کو آزمایا جاتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں نعم عذاب القبر حق، جی ہاں عذاب قبر برحق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہے کی بات نہیں ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کیا کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں کوئی چیز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں جانتے۔ مردہ کو دفن کیا جائے، پھوڑ دیا جائے، نکال دیا جائے، اس پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کیسا عذاب ہے؟ بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں میں سے انکار کیا ہے۔ تو عذاب قبر برحق ہے، یہ سچ ہے، ہم اس کو سمجھ پائیں کہ نہ سمجھ پائیں، ہم اس کو جان پائیں کہ نہ جان پائیں، دیکھ پائیں کہ نہ دیکھ پائیں، اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے، اس پر اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق کیسے بنے، صدیقیت کے مقام کو کیسے پہنچے، ایمان کی کوالٹی ان کے پاس تھی۔ جب ایک موقع پر ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آ کر کے کہتا ہے ابوبکر صدیق سے، جانتے ہو ایک آدمی رات میں نکلے اور مکہ سے بیت المقدس جائے، 1300 کلو میٹر کی دوری، 1300 کلو میٹر کی دوری ہے۔ کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ آدمی جائے یہاں سے بیت المقدس ایک ہی رات میں اور واپس بھی آ جائے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں آدمی جائے اور آئے اور 2600 کلو میٹر کا سفر کر لے؟ یہ اس 1400 سال پہلے کی بات ہے، اگر آج کوئی بات کرتا تو ہو سکتا ہے چلو تیز رفتار سواری گاڑی انتظام ہے، سہولیات ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، مگر 1400 سال پہلے کا ماحول یہ تھا کہ لوگ تیز رفتار سے جاتے تھے گھوڑے سے، 50 کلو میٹر اور 75 کلو میٹر سے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے، اس وقت کا عالم یہ تھا۔ ابو جہل نے کہا جانتے ہو یہ دعویٰ کس کا ہے؟ تمہارے ساتھی محمد کا ہے۔
ابوبکر صدیق کا ایمان یہاں پہ تولیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اگر محمد کا یہ دعویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ برحق ہے، وہ سچے نبی ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اگر انہوں نے صبر کیا ہے تو صحیح ہے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں وہاں سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اگر ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے، ان کی یہ دعوت ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آج رات میں گیا ہوں وہاں سے واپس آیا ہوں، وہ سچے ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں، میں مانتا ہوں۔ اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ ایک کامن سوال تھا کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے جائے مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے واپس آئے، کیا یہ پاسبل ہے، ممکن ہے؟ کہا نہیں ممکن ہے، کہا یہ محمد کا دعویٰ، کہا یہ ممکن ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو عذاب قبر برحق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، ہم اس کو دیکھ پائیں کہ نہ دیکھ پائیں، جان پائیں کہ نہ جان پائیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے عذاب قبر کے تعلق سے بے شمار آیتوں حدیثوں میں بیان فرمایا ہے، جس کو اہل علم نے متواتر کا درجہ دیا ہے۔ متواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنے زیادہ حدیثیں ہیں، اتنے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے، اس کو متواتر کہا جاتا ہے اصول حدیث کی اصطلاح میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد جب ام المؤمنین نے سوال کیا کہ عذاب قبر برحق ہے، کہاں برحق ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعوذ من عذاب القبر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس کو بعد میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں جن کا مقام آخرت میں سب سے اونچا ہے، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، مگر جب بھی نماز پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے، چاہے فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، چاہے وہ جماعت کی نماز ہو یا طرح کی والی نماز ہو، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، ہر نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام سلام پھیرنے سے پہلے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ کیوں تھا؟ وہ کھلواڑ نہیں، کھلونا نہیں، وہ عذاب قبر برحق ہے، اور اللہ کے نبی انبیاء کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ملتا ہے، مگر ہر نماز میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ امتیوں کو سکھانے کے لیے کہ سیکھو، عذاب قبر سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرو، اس لیے کہ دعاؤں کے ذریعے سے آدمی کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس کی مشکلات دور ہوتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بقیع قبرستان میں گئے، ایک صحابی کا جنازہ تھا، قبرستان تیار تھی اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر نصیحت فرمائی، تدفین چل رہی، تدفین کا مرحلہ طے پا رہا ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو، یہاں آنے سے پہلے تیاری کر لو، یہاں سوال ہوگا، حساب ہوگا، یہاں پوچھا جائے گا، اس کی تیاری کر لو۔ کیا مطلب ہے؟ عذاب قبر برحق ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کو نیک اعمال کرنا، اس کی تیاری کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، اگر یہ خدشہ نہ ہو، یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب قبر دکھا دے، جو میں سن رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سنا دے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا تھا عذاب قبر، دکھایا تھا عذاب قبر، اور پیارے نبی علیہ السلام کہتے جو میں سن رہا ہوں، جو میں محسوس کر رہا ہوں، سن رہا ہوں عذاب قبر، میری چاہت یہ ہے کہ میں تم کو سنا دوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، لیکن خدشہ ہے، خطرہ ہے، اگر تم کو سنا دیا جائے، دکھا دیا جائے، مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، پھر سوچو مردے کی حالت کیا ہوگی اگر مردہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو چھوڑ دیا، مقصد یہ تھا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو ہنسنا بھول جاؤ گے، رونا شروع کر دو گے، ہنسو گے کم، رو گے بہت زیادہ۔ ابو ذر غفاری حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منظر پیش کیا عذاب قبر کا، جو نقشہ کھینچا اللہ کے نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کا، اس چیز کو دیکھ کر کے سن کر کے کہتے ہیں لوددت واللہ لوددت انی کنت شیخا توبا، حساب و کتاب کا خوف، حساب و کتاب کا خوف، عذاب قبر اور عذاب جہنم کا خوف۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم میری چاہت یہ ہے
میں چاہتا یہ ہوں کہ میں انسان نہ ہوتا، درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جائے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا. درخت ہے کاٹ دیا کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، وہ مکلف نہیں ہے. میری خواہش یہ تھی، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں تمنا کرنے لگا کہ اے کاش میں درخت ہوتا کاٹ دیتا، کیونکہ آخرت میں میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے عذاب قبر سے، جہنم کی آگ سے، آخرت کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے کانپتے تھے. ان کے پاس نیکیوں کا خزانہ تھا، ہم سوچ نہیں سکتے. نیکیوں کا پہاڑ تھا، ایمان اور تقویٰ کی ایک اعلیٰ مثال تھی ان کے پاس، وہ کوالٹی تھی ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، اللہ کے خوف سے کانپتے تھے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افضل منه، کہ میں عذاب قبر سے بڑھ کر کوئی خطرناک منظر میں نہیں دیکھا ہے. آپ نے کیا نہیں دیکھا ہے؟ آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے. یہاں دنیا میں سے اللہ نے بہت ساری چیزوں کو دکھایا تھا، مگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جہنم سے بڑھ کر کے کوئی، عذاب قبر سے بڑھ کر کے میں نے کوئی منظر خطرناک دیکھا ہی نہیں ہے. تو عذاب قبر برحق ہے اور یہ بڑا خطرناک عذاب ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جب بندے سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اس کے آگے جب کافر سے پوچھا جاتا ہے اور اس کو عذاب کیسے دیا جاتا ہے، حدیث کے جو الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يمين إلا الثقلين. کہا جب بندے سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، اور وہ جواب نہیں دے پاتا ہے، فرشتے اس کے کان کے پاس، دونوں کان کے بیچ میں سر پر ایسی مار مارتے ہیں ہتھوڑے سے کہ فیصیح صیحة یسمعها من یمینہ الا الثقلین، کہ اس کو ایسی مار پڑتی ہے، اتنا زبردست چیختا ہے، چلاتا ہے کہ اس کی آواز کو ساری چیز، ساری مخلوق اس کو سنتی ہے سوائے جن و انس کے. سارے لوگ اس کو سنتے ہیں. انسان تو نہیں سنتا ہے، جنات تو نہیں سنتا ہے، لیکن یہ حیوان، یہ نباتات، یہ جماعتات، یہ ساری مخلوق اس عذاب قبر کو سنتی ہے، مگر انسان اور جنات نہیں سنتا ہے، کیونکہ اگر انسان اور جنات سن جائے سب گزر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر پر خطبہ دیا، عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا. عذاب قبر کے مناظر کو آپ نے پیش کیا. صحابہ کرام دہاڑے مار مار کر کے رونے لگے. یہ صحابہ کرام کا تقویٰ اور خوف تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے متعلق جب خطبہ دیا تو لوگ رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ 2 قبریں تھیں، بڑا مشہور واقعہ ہے. 2 قبریں تھیں، وہاں پہ 2 قبریں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، اونٹ پر تھے، گھوڑے پر تھے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ گھوڑے پر تھے. اچانک آپ کی سواری گدکنے لگی، آپ کی سواری گدکنے لگی، گویا ایسا تھا کہ آپ کی سواری اٹھا کے پٹک دے گی زمین پر. آپ اترے اور منظر دیکھا وہاں پہ 2 قبریں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور جانتے ہو یہ 2 لوگوں کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. یعنی یہ 2 گناہ ایسے تھے جس سے بچنا بہت آسان تھا، بچنا اس سے بہت آسان تھا، مگر لوگوں نے اس کو کھلونا بنا کے رکھا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وہ شخص جو جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے وہ شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. آج کہا جائے نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں، میں ناپاک ہوں. تم پڑھ لو جا کر کے، میں ناپاک ہوں. طہارت کا اہتمام نہیں ہے، پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہیں ہے کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک ناپاک ہو، اسے غسل کی توفیق نہیں ہوتی ہے. نمازوں کا کیا حال ہے بعد میں جانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا شخص جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا وہ شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پاکی اور صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا، کہا یہ وہ شخص ہے جو چغلی کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں لاتا تھا. چغل خوری مسلمانوں کی پہچان بن چکی ہے. کہاں سے کہاں بات لیک ہوتی ہے. لوگ اپنے چند مفاد کے لیے، چند فائدے کے لیے پوری جماعت کا بیڑا گرک کرتے ہیں. اپنے چند پیسے کے لیے، اپنی دنیا کمانے کے لیے، عہدہ اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے پورے ملت اسلامیہ کی نیند حرام کر دیتے ہیں. بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں کی بات وہاں پہنچاتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جا کر کے مسلمانوں کی مخبری کرتے ہیں. یہ نفاق نہیں تو کیا ہے؟ چغل خوری سے خطرناک جرم یہ ہے. پیارے نبی نے کہا جو لڑاتا تھا، آگ لگانے کا کام کرتا تھا، سماج اور معاشرے کو آگ میں جھونکتا تھا، چغل خوری یہی ہے. یہاں کی بات وہاں لگانا، آگ لگانا، اس کی بات اس کی بات اس کی لا کر کے نفرت پھیلانا، اختلاف پیدا کرنا، اس کو عذاب قبر ہوتا ہے.
सोचिए ये दो जुर्म है जिसकी बुनियाद पर अज़ाब क़ब्र हो रहा है। हमारे पास सर से लेके पैर तक गुनाहों में डूबे हुए, कोई फिक्र नहीं। कौन सी ऐसी गुनाह और कौन सी ऐसी गलती और गुनाह नहीं है जो हम नहीं करते हैं, और हम बेफिक्र होकर के सोते हैं, आराम करते हैं, कोई एहसास ही नहीं कि अज़ाब क़ब्र कोई चीज है, आखिरत में पूछा जाएगा, कहीं पूछा नहीं जाएगा, इसकी भी फिक्र नहीं। इख्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। अल्लाह ताला नसीहत कर रहा है, सुनो, हिसाबो किताब का जमाना करीब हो रहा है। हर रोज हम अपनी मौत से और अपनी आखिरत से, अज़ाब क़ब्र से करीब हो रहे हैं, जहन्नम से करीब हो रहे हैं। हिसाबो किताब का जमाना करीब हो रहा है, मगर हम गफलत में पड़े हुए हैं। सुबह से शाम तक हम गफलत में, कोताही में, नाफरमानी में, गुनाह में डूबे जा रहे हैं। एहसास जिम्मेदारी नहीं, आखिरत की फिक्र नहीं, शोर नहीं कि हमको आखिरत में पूछा जाए नहीं पूछा जाए। हमारे अखलाक और किरदार कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, ताल्लुकात कैसे हैं, हमारी नमाजों का क्या मामला है, इबादतों का क्या मामला है, हर जगह पर हम पीछे हैं। सहाबा किराम के पास नेकियों का, तकवा का खजाना था, कांपते थे अल्लाह के अज़ाब, डरते थे अल्लाह के अज़ाब से। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत को कौन नहीं जानता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एहसास जिम्मेदारी देखिए कि 10 साल तक मुसलमानों की खिदमत की है, खिलाफत की जिम्मेदारी को अदा किया है। उसके बारे में कहते हैं कि अगर क़यामत के दिन ये ऐलान कर दिया जाए कि आए उमर, तुमने 10 साल तक मुसलमानों की खिदमत की है, कोई सवाब नहीं, कोई अज़ाब नहीं, न तुम पर कोई गुनाह है, न तुमसे कोई इस पर अज्र मिलने वाला है। तो उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मैं समझूं मैं कामयाब हूं। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि अगर क़यामत में ये कहा जाए कि सारे लोग जन्नत में चले जाए, एक आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, कहते मैं समझूं कि हो सकता है कि मैं ही गुनहगार हूं जो जन्नत से मैं महरूम हो रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बार जन्नत की बशारत दी, जन्नत की खुशखबरी दी है, मगर आखिरत का खौफ इस कदर था, आखिरत पर ईमान इस कदर था, अज़ाब क़ब्र से खौफ इस कदर था, वो कांपते थे, डरते थे, कहीं अल्लाह ताला हमसे पूछ न ले, कहीं अल्लाह ताला हिसाब न ले ले। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने मशहूर सहाबी हैं, कितनी अदरत वाले सहाबी, जिस रास्ते से गुजरते थे शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता था। 10 बार जन्नत की बशारत दी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। लेकिन आखिरत की बात करें, हिसाब और किताब की बात करें, तो कहते हैं जब वो आखिरी उम्र में थे, उम्र दराज हो चुके थे और उनकी खिलाफत दूर तक फैल चुकी थी, इराक तक पहुंच चुकी थी, वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है, रोते थे, कांपते थे, कहते मुझे डर लगता है कहीं कोई इराक में कोई गधा फिसल करके गिर जाए, उसका पांव जख्म हो जाए, कहीं आखिरत में मुझसे अल्लाह ताला जानवरों के बारे में पूछने के उमर तुमने जानवरों के रास्ते की दुरुस्त क्यों नहीं किया, ये जानवर ठोकर खा के गिर रहा है, इंसानों की खिदमत की बात नहीं की जा रही। जानवरों के बारे में खौफ खाते थे कि कहीं कल क़यामत दिन मुझसे क्या अल्लाह ताला पूछ न ले कि तुमने जानवरों के लिए रास्ता दुरुस्त क्यों नहीं किया। इंसानों की खिदमत की बात तो छोड़ दीजिए, रातों रात कष्ट लगाते थे, मेहनत करते थे, बोझ लाद करके ले जाते थे, गरीबों की मदद करते थे, खबरगिरी करते थे किसी घर में क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है। हाकिम वक्त होते हुए ये सारा काम क्यों कर रहे थे, ये अपनी जिम्मेदारी क्यों अदा कर रहे थे, ये आखिरत का एहसास था, फिक्र आखिरत की कि कहीं आखिरत में पूछ नहीं लेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने मशहूर सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया था कि उस्मान अगर आज के बाद से कोई भी नेक ना काम करे उनसे नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी करे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, नेक काम करना छोड़ दे फिर भी नहीं पूछा जाएगा। मगर इसके बावजूद जिस दिन वो शहीद हुए थे रोजा रखे हुए थे, जिस दिन शहीद हुए जिस हालत में वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, उनकी जिंदगी को पढ़ लीजिए, वो जब कब्र से गुजरते थे किस कदर रोते थे। यह आखिरत का खौफ और उसका एहसास था। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन में ईमान रखने के साथ साथ आखिरत के दिन पर ईमान रखें, यकीन रखें कि पूछा जाएगा। जब इस फिक्र के साथ हम सुबह शाम करेंगे कि पूछा जाएगा, हिसाब किताब होगा, आखिरत की फिक्र हमारे दिल में सताएगी, तो ये जो गलतियां और गुनाह है ऑटोमेटिक छूट जाएगी, गुनाह नहीं होगा। इंसान तो खताकार गलती तो करेगा, लेकिन गलती पर इसरार और गुनाह पर अकड़ उसके अंदर नहीं होगा। आज देख लीजिए समाज और माशरे की हालत क्या है। एक आदमी झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, ज़िनाकारी कर रहा है, उसे कुछ खौफ नहीं है। क्यों खौफ नहीं है? गबन कर रहा है, करप्शन कर रहा है, घोटाला कर रहा है, करोड़ों की मिल्कियत को, जायदाद को अपने नाम पे कर रहा है, पड़ोसी को तकलीफ दे रहा है, रिश्तेदार को तकलीफ पहुंचा रहा है, सारे लोगों की जिंदगी को अधीरा बना के रखा है, थोड़ा मालदार है, पहुंचा हुआ है,
اثر و رسوخ والا ہے تو کسی کی زندگی کو معیشت کو تباہ کر رہا ہے. ہر بڑا آدمی چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے. یہ ظلم کی شکلیں بڑھ رہی ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے, بدکاری پھیل رہی ہے, کرپشن اور گھوٹالا بڑھ رہا ہے. ان سارے برائیوں کی جڑ جانتے کیا ہے؟ ان سارے برائیوں کی جڑ یہی کہ آدمی پر آخرت پر ایمان نہیں ہے. آدمی آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے, حساب و کتاب بارے میں سوچتا نہیں ہے, قبر کے بارے میں تصور نہیں پیدا کرتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد کیا حالت ہوگی اور فرشتہ حالت کیا سلوک کرے گی. تو عذاب قبر برحق ہے. آخرت کے ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا, ہر شخص سے پوچھا جائے گا. قیامت کے دن ہر آدمی اللہ رب العالمین کے دربار میں داخل ہوگا, اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہوگا. اس کے نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں کوئی شخص نہیں ہوگا. وہ کلہم آتی یوم القیامت فردا. ہر آدمی اللہ رب العالمین کے دربار میں طرح حاضر ہوگا. اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ ہوگا, اس کے نامہ اعمال ہوں گے, وہاں نیکیوں کو تولا جائے گا, برائیوں کو تولا جائے گا. فاما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینہ فأمه هاویہ. اب وہاں نیکی تولی جائے گی, برائی تولی جائے گی. اب نیکی کا پلڑا اگر زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا, اور گناہوں کا پلڑا زیادہ ہوگا, گناہ زیادہ ہوں گے, نیکی کم ہوگی, ہلاک ہو جائے گا, جہنم میں داخل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جہنم کی آگ سے بچائے, عذاب قبر سے بچائے, اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے, اور ہمیں جو ایمان اللہ تعالی ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے, اور جو پریشان اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.